السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توضیح المسائل کے آغاز سے پہلے جیسا کہ اصطلاحات توضیح المسائل کا درس دیا گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مزید اس درس کو تکمیل تک پہنچا دیا جائے تاکہ پھر تقلید کا چیپٹر شروع کیا جا سکے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ احتیاط لازم لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک جگہ احتیاط واجب لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو مختصر جواب یہی ہے کہ جو تقلید کرنے والا شخص ہے، مقلد، اس کو کہتے ہیں مقلد، تقلید کرنے والا، یا مکلف جس پہ تکلیف آئی ہے، جس پہ ذمہ داریاں آئی ہیں۔ عربی میں تکلیف ذمہ داری کو کہتے ہیں، جس پہ ذمہ داریاں آئی ہیں، جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے واجبات کو بجا لانے کا، حرام سے بچنے کا، یا مقلد جو کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں کہ احتیاط واجب بولے مجتہد، یا احتیاط لازم بولے، یا اشکال بولے مثلا، یا محل تعامل بولے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو احتیاط وجوبی کہا جائے گا۔ لیکن سمجھنے کے لیے فقط یہ ہو سکتا ہے کہ جب مجتہد احتیاط واجب کہتا ہے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجتہد جب احتیاط لگا رہتا ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ یوں کیا جائے، تو کچھ آیات سے کچھ سمجھ میں اس طرح سے آ رہا ہوتا ہے، روایات سے اشارہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی مجتہد سے پوچھے گا آپ نے یہ احتیاط کیوں لگائی، تو وہ کوئی آیت پیش کر سکتا ہے یا روایت پیش کر سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کام کرنا پڑے۔ کنفرم نہیں کر پا رہا مجتہد کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے، لیکن روایت کچھ کہہ رہی ہے کہ یہ کرو، اب یہ کرو واجب والا ہے، اب یہ کرو واجب والا ہے یا مثلا مستحب والا ہے، یہ مجتہد کو کنفرم نہیں ہو رہا، لہٰذا اس نے احتیاطاً کہہ دیا اس کو کر لو۔ کیا پتہ مستحب ہو لیکن کنفرم نہیں ہے، روایات سے لگ رہا ہے کہ کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا جب مجتہد سے حوالہ پوچھا جائے تو وہ قرآن کی آیات یا روایات سے نسبت دے سکے، حوالہ دے سکے، تو اس کو واجب سے مجتہد منسوب کرتا ہے، یا مجتہد کہتا ہے احتیاط واجب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی روایت یا آیت موجود ہے جس کو صحیح طور پہ واضح طور پہ سمجھا نہیں جا رہا، مجتہد کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ واجب کہنا چاہ رہا، واجب ہے یہ حکم یا مستحب ہے۔ اچھا، جب مجتہد کسی کام کو ضروری سمجھ رہا ہو اور فتویٰ نہ دے پا رہا ہو کہ ضروری ہے یا نہیں ہے، ضروری سمجھا جا رہا ہو، لیکن وہ ضروری کس طرح سے سمجھا جا رہا ہے؟ عقلی لحاظ سے، اور کوئی روایت یا آیت تو نہیں ہے لیکن کچھ عقلی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے مجتہد آپ کو احتیاط کروانا چاہ رہا ہے، تو لہذا وہ فتویٰ نہیں دے پا رہا اور وہ احتیاطاً کسی کام کو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن قرآن کی آیات یا روایت سے حوالہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو اس سلسلے میں مثلاً ہمارے پاس مجتہد کے بعد دو اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اجماع اور عقل۔ کوئی اجماع سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو یا عقل سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو، وضاحت نہ ہو پا رہی ہو، تو مجتہد یہاں پر احتیاط لازم لگاتا ہے، احتیاطاً یوں کر لیں، یعنی عقلی فارمولے۔ تو اس حوالے سے مجتہد احتیاط لازم کہتے ہیں۔ خیر مقامی عمل میں نے جیسے بتایا مقلد کے لیے کوئی فرق نہیں، مجتہد کے لیے فرق ہے۔ مجتہد کو پتا ہوگا میں نے احتیاط یہ جو کہہ رہا ہوں اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیوں میں نے احتیاط لگائی، احتیاط واجب کہتے گا، تو اس سے مراد وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے قرآن کی آیات یا روایات میں تھوڑا سا تدبر کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی سمجھنے میں، اس لیے میں نے احتیاط واجب لگائی تھی۔ احتیاط لازم بھی لگائی تھی، احتیاط لازم اس لیے لگائی تھی کہ اجماع کی وجہ سے یا کسی عقلی قاعدے کی وجہ سے احتیاط لگائی تھی۔ تو یہ چیز بس تھوڑا سا یہ اس میں آتا ہے یا مثلا بعید نہیں مجتہد کیوں کہتا ہے؟ سوال ہے بعید نہیں ہے یعنی دور نہیں ہے، یعنی قریب ہے۔ کیا قریب ہے؟ تو فتویٰ ہے، یہ فتوے کی اصطلاح ہے، یعنی اس میں مجتہد کیوں کرتا ہے ایسا؟ اس میں کرتا ہے کہ دو روایتیں ہوتی ہیں، دونوں صحیح ہوتی ہیں، علماء کے درمیان مشہور کوئی اور روایت رہی ہوتی ہے جس سے فتوے دیا کرا کرتے تھے، ایک دوسری روایت بھی صحیح ہے لیکن علماء نے اس کو چھوڑا تھا، ترک کیا تھا، فقہا نے، یعنی فقہ علماء سے مراد فقہا نے۔ تو جب کوئی مجتہد غیر مشہور روایت سے فتویٰ دینا چاہ رہا ہو جس کو فقہا نے عمل نہیں کیا، تو یہ مجتہد یہ اعلان کرتے ہوئے فتویٰ دے گا کہ بعید نہیں ہے، یعنی میں اس روایت کو لے رہا ہوں جس کو فقہا نے فتوے کے طور پر استعمال نہیں کیا، جبکہ وہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تو ایک روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ اہل کتاب نجس ہے، ایک روایت یہ کہ اہل کتاب پاک ہے، تو اگر ثانی پاک والی روایت کو لیا
اور اکثر فقہ نجس سمجھتے ہیں اہل کتاب کو. آغا سستانی نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ بعید نہیں ہے کہ اہل کتاب کی پاک ہوں, بعید نہیں ہے کہ اہل کتاب طاہر ہوں, تو یعنی میرا فتویٰ ہے کہ وہ پاک ہیں. تو اس طرح کی کئی اور چیزیں بھی ہیں, لیکن وہ ہر چیز کی وضاحت کرنا آپ کو ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ مشکل ہو جائے گا. واجبات کی کچھ اقسام تھی, میں وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا. ایک ہوتا ہے واجب عینی, یعنی خود انسان پر واجب ہے, جیسے نماز اور روزہ وغیرہ. مثلا کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جو تخییری ہوتے ہیں. تخییر یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک کام کر لو, آپ کو آپشن ہے. جیسے مثلا روزے کا کفارہ, جان بوجھ کے کسی نے روزہ توڑا ہو یا نہ رکھا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو غلام کو آزاد کرے, 60 روزے رکھے, یا پھر 60 فقیروں کو کھانا کھلائے. تو غلام کو آزاد کرنا تو آج کل ناممکن ہے, غلام ہوتے ہی نہیں ہے. یا تو 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا پھر 60 روزے رکھے. اچھا, وہ قضا کے علاوہ اگر بندے نے روزہ توڑا ہے تو ایک قضا تو دے گا, اس کے علاوہ کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنا ہے. اچھا, تو اس کو یا مثلا نماز جمعہ یا نماز جمعہ کا ٹائم پہ ہو رہا ہوتا ہے نماز جمعہ, یا پھر نماز ظہر پڑھنا, آپ کو آپشن ہے. تخییر ہے, یہ کر لیں یا یہ کر لیں. یا منت کے اندر آتے ہیں یا قسم میں جو کفارے آتے ہیں وہ آپشنل ہوتے ہیں کہ یہ کر لی یا یہ کر لی یا یہ کر لی, آپ کو آپشن ہے. اس کو کہتے ہیں واجب تخییری, یعنی ایسا واجب جس کو آپ خود اختیار کر سکتے ہو, یہ لو یا یہ لو, آپشن ہو جس کے اندر. واجب عینی بذات خود واجب ہے, عین وہی واجب ہے, عین سے مراد وہی. اور واجب کفائی ایسا واجب ہوتا ہے جسے اگر کچھ لوگ بھی انجام دیں تو باقی لوگوں سے یہ ساکت ہو جائے گا. جیسے نماز میت کو غسل دینا, نماز میت پڑھنا, میت کو دفنانا, میت کو کفنانا, یہ سب واجب کفائی ہے. مثلا یہ امر بالمعروف, اگر ایک شخص نے امر بالمعروف ایک شخص کو کر دیا ہمارے سامنے, پھر ہم جا کے الگ کریں, پھر ایک اور بندہ جا کے دوبارہ کرے, بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ شریعت نے اسی وجہ سے منع کیا, بندہ تنگ آ جاتا ہے, بھائی میں نے سن لیا ایک بار, آپ کو پتہ لگ گیا, آپ امر پہ امر کیے چلے جا رہے ہیں, ایسا نہ کریں. تو لہذا اگر کچھ لوگ اس کو انجام دیں, کچھ لوگ انجام دیں تو باقی لوگوں سے یہ ساکت ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بھی انجام دیں تو باقی لوگوں سے یہ ساکت ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور اصطلاح رہتی ہے مفتی یا مجتہد. مفتی یا مجتہد, مفتی یعنی وہی اہل سنت میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہے یہ, ہمارے یہاں بہت کم رائج رہی ہے. مفتی سے مراد فتویٰ دینے والا, جو فتویٰ دے گا اس کو مفتی کہیں گے. ہمارے ہاں اصطلاح زیادہ استعمال ہوتی ہے مجتہد کی. مجتہد یعنی جو قرآن و حدیث, اجماع و عقل کے اندر اجتہاد کر کے, جد و جہد کر کے وہ فتوے صادر کرتا ہے. لہذا مجتہد سب سے پہلے دیکھتا ہے قرآن میں کوئی آیت موجود ہے جو آپ نے سوال کیا ہے, جو فتویٰ جس موضوع پہ دینے جا رہا ہے, قرآن کی آیات تمام ڈھونڈتا ہے, روایات جو اس موضوع پر ہوتی ہیں ان تمام کو ڈھونڈتا ہے. پھر اسی طرح سے اجماع, اگر اجماع سے مراد یہ ہوتی ہے ایسی کوئی روایت نہیں ملی لیکن ہمیں یہ کسی طریقے سے تحقیق ہو گئی, ایک مسئلہ ہے اس پر ہمارے امام کسی مسئلے میں جمع ہیں, یعنی امام بھی شامل ہوں. اجماع ایسا جس میں امام کی رائے شامل ہو, اب وہ کون سے امام یہ نہیں پتہ, لیکن یہ پتہ ہے کہ امام کی بھی رائے اس میں شامل تھی. تو لہذا مجتہد اجماع یعنی چند علماء کے جمع ہونے کی وجہ سے فتویٰ نہیں دے گا, بلکہ کیونکہ امام اس میں شامل ہیں. بلکہ ہمارے علماء تو یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک جگہ 1,00,000 افراد جمع ہو جائیں کسی مسئلے پر, اور ایک جگہ 5 افراد جمع ہوں, لیکن امام 5 کے اندر شامل ہو, تو ہم 5 والے کو اجماع کہیں گے, 1,00,000 والے کو اجماع نہیں کہیں گے, کیونکہ اندھوں ایک جگہ جمع ہو جانا کوئی حجت نہیں ہوتا. اتنے سارے اندھے جمع ہو کے بولے دینے, لیکن 2 افراد بولیں کہ نہیں بھائی رات ہے, تو ہم ان کی بات مانیں گے, 1000 اندھوں کی بات نہیں مانیں گے. تو اجماع سے مراد جدھر امام جمع ہو جائے اس کو اجماع کہتے ہیں. اور عقل سے بھی مجتہد فتویٰ دیتے ہیں. عقل سے مراد یہ کچھ روایتیں نہیں ہوتی, لیکن ہمارے پاس ایک عقلی دلائل موجود ہیں. مثلا ہمیں حج پہ جانا ہے, اب آپ بولو کہ کہاں لکھا ہوا ہے پاسپورٹ, حدیث میں دکھاؤ, ویزا دکھاؤ, پاسپورٹ دکھاؤ, یا مثلا حج کا ٹکٹ خریدیں, یا مثلا ہم وہ پے آرڈر جمع کرائیں, یا ہم جہاز کا ٹکٹ لیں. کیوں لیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں؟ حدیث میں نہیں لکھا ہوا یہ چیز, لیکن عقلی چیزیں آپ کو ان تمام چیزوں کا بندوبست کرنا پڑے گا, ورنہ نہیں جا پائیں گے. یعنی مقدمات کو ادا کرنا عقلی طور پر لازم ہو جائے گا. یا مثلا ایک مثال, اگر ہم کوئی آپ کو حکم دے کہ آج آپ گوشت بناؤ, مطلب شوہر نے حکم دیا کہ گوشت بناؤ, اور وہ یہ کہہ کے چلے گیا, جب وہ شام میں واپس آئیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھے آپ بولے میں تو بھائی گوشت بنایا نہیں, کیوں گوشت ہے نہیں. تو گوشت بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر گھر پہ نہ ہو تو لے کر آؤ اور بناؤ.
ورنہ ناراض ہوگا مثلا شوہر. تو اس طرح سے اگر اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو حج کرنا ہے تو اب آپ یہ نہیں بول سکتے بھائی وہ تو میرا علاقے میں نہیں ہے, میں تو کراچی میں رہتا ہوں. تو اب آپ کو جو بندوبست کرنے پڑیں گے وہ تمام کرنے پڑیں گے. عقلی قاعدہ ہے یہ. تو اب جہاز کا ٹکٹ بھی لینا پڑے گا, اگر ممکن نہیں ہے آپ کے لیے بغیر جہاز کے جانا تو جہاز میں جانا پڑے گا, ٹکٹ لینا پڑے گا, ویزا پاسپورٹ کا حساب کرنا پڑے گا, سب کچھ. ایکسپائر ہے تو دوبارہ رینیو کروانا پڑے گا. یہ تمام کام تو یہ مجتہد 4 چیزوں سے دیتے ہیں. اچھا ایک اور بھی ساتھ ساتھ میں ہم بات بتاتے چلیں کہ تقلید اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی, فروع دین میں تقلید ہوتی ہے. اور فروع دین میں تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجتہد کی بات بغیر ثبوت کے, یعنی بغیر ثبوت سے مراد اس سے بغیر ثبوت مانگے, بغیر اس سے یہ کہے کہ بھائی آپ ہمیں ریفرنس دیں, آپ نے کس حدیث سے فتویٰ دیا ہے, کیا دیا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. قیامت کے دن آپ بری ذمہ ہوں گے, مجتہد جواب دے گا ان چیزوں کے. لہذا تقلید کا مطلب یہ ہے بغیر ثبوت کے, دلیل کے مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا, اور مجتہد سے ثبوت نہ مانگنا. ثبوت نہ مانگا جائے, صرف فتویٰ مانگا جائے. فتویٰ کا ثبوت ہونا چاہیے. یہاں فتویٰ کہاں لکھا ہوا ہے, خود فتویٰ کس جگہ سے دیا, کس حدیث سے دیا, یہ آپ کی نہ ذمہ داری ہے نہ ہی آپ کے لیے ضروری ہے, بلکہ بعض اوقات نان سینس ہو جائے گا, کیونکہ مجتہد آپ کو بتائے گا ہی نہیں کہ کیسے سمجھائے وہ آپ کو کہ میں نے فتویٰ کیسے دیا, کیا کیا دلائل ہے میرے پاس. آپ نے وہ کلاسیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں, آپ نے نہ اصول فقہ پڑھی ہوئی ہے, نہ منطق پڑھی ہوئی ہے, نہ عربی پڑھی ہوئی ہے. حدیث کو وہ کیسے سمجھائے آپ کو, بہت مشکل ہے. تو لہٰذا عام طور پر وہ مجتہد آپ کو نہیں بتاتے. اچھا ایک اور چیز اصطلاح میں رہ گئی ہے حاکم شرع, یعنی اردو میں بولتے ہیں حاکم شرع. حاکم شرع سے مراد جامع شرائط مجتہد, جس کا حکم قوانین شرعی قوانین کی بنیاد پر نافذ ہو یا قوانین شرعیہ کی بنیاد پر نافذ ہو. یعنی مجتہد ایک چھوٹے سے چھوٹا مجتہد بھی ہو اس کو حاکم شرع کہیں گے. اور حاکم شرع کا وکیل جو ہوتا ہے وہ مجتہد کا وکیل ہوتا ہے, جو خمس کلیکٹ کرتا ہے, جو کرتا ہے, اس کو مجتہد کا وکیل یا حاکم شرع کا مجتہد کہہ دیتے ہیں, وہ وکیل کہہ دیتے ہیں. حاکم شرع کا وکیل یا پھر حاکم شرع سے مراد مجتہد ہوتی ہے. ساتھ ساتھ عبارت میں لکھا ہوتا ہے حاکم شرع یا اس کے وکیل کی طرف رجوع کریں. تو عام طور پر کہیں عبارت میں صرف لکھا ہوتا ہے حاکم شرع کی طرف رجوع کریں, بار بار وہ وکیل نہیں کہا رہا ہوتا. تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جب کہا جا رہا ہے حاکم شرع کی جانب رجوع کریں تو پھر ہمیں وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے. پھر وکیل کہتا ہے کہ اگر وکیل بتا دے کہ میرے اختیار میں یہ چیز ہے, یا یہاں پہ فقط اور فقط حاکم شرع ہی مراد ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں, تو لہٰذا اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ حاکم شرع عام طور پر تو مجتہد ہی کو کہا جا رہا ہوتا ہے, سوائے یہ کہ ہمیں عبارت کو دیکھنا پڑے گا, اس میں مطلب خمس کے لیے حاکم شرع کی طرف رجوع کریں تو اس میں مجتہد نے پرمیشن دی ہوئی کہ وکیل کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں. ہاں کوڑے لگانے حاکم شرع کی طرف رجوع کریں کہ کسی گناہ کی وجہ سے یا کوڑے لگتے ہیں تو اس میں وکیل نہیں لگائے گا, اس میں مجتہد ہوگا. وہ کسی کو براہ راست کسی کو وکیل بنا کے بولے کہ تم لگاؤ کوڑے تو ایک الگ چیز ہے. ورنہ عام طور پہ جتنے کراچی پاکستان میں جو وکیل ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے اصطلاحات آتی رہیں گی انشاءاللہ, جب پڑھائی درمیان میں آئیں گی تو الگ سے بھی بتا دیا جائے گا, لیکن فی الحال ابھی اتنا ہی صحیح. یہ اصطلاحات کے حوالے سے بظاہر تو ہمارے نزدیک یہ چیز پوری ہو گئی ہے, اور یہ بہت اہم چیز تھی کہ اصطلاحات سے پہلے آغاز کیا جائے, کیونکہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کی اصطلاحات کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر کوئی فقہ کی کتاب ہے تو اس کی اپنی اصطلاحات, یا مطلب یا کوئی اور عقائد ہے, عقائد کی چند اصطلاحات ہوتی ہیں وہ پڑھنی پڑتی ہیں. فلسفہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں. ہر یا مطلب سائنس پڑھنا چاہیں یا اور دوسری کتابیں پڑھنا چاہیں, سائنس کی اپنی ہے, کیمسٹری کی اپنی اصطلاحات ہیں, صحیح نا. مطلب بایولوجی میں بھی ریڈیکل کہا جا رہا ہے اور کیمسٹری میں بھی ریڈیکل کہا جا رہا ہے, دونوں کا مطلب الگ الگ ہے, صحیح نا. یا مطلب کیمسٹری میں بھی سیل کہا جا رہا ہے اور بایولوجی میں بھی سیل کہا جا رہا ہے, اور ہماری اردو کے اندر بھی, یعنی انگلش میں گویا ہم اردو میں بھی سیل استعمال کرتے ہیں, گھڑی کے لیے بھی سیل استعمال کر رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. یا مثلاً یونٹ سیل, کسی تھانے وانے میں بھی سیل قائم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ الگ الگ یعنی کہ اصطلاحات ہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کس فیلڈ کو پڑھ رہے ہیں, اس کے لحاظ سے اصطلاحات پہلے بتانا ضروری ہوتی ہیں. لہذا اصطلاحات کی حد تک ختم ہوگی. اگر کسی کو سوال ہو اصطلاحات کے حوالے سے
یا اس میں کوئی الجھن ہو کسی ایک خاص اصطلاح کے حوالے سے نہیں ہو، آپ کوئی نہیں سمجھ میں آئی یہ بات تو وہ پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ پھر میں رات میں آ کے انشاءاللہ تقلید کا آغاز کروں گا. اور کوشش ہے کہ اگر اس سے پہلے اگر آپ کو اصطلاح کے حوالے سے کسی میں کنفیوژن ہو رہی ہو تو وہ پوچھ لی جائے. میرے لحاظ سے تو میں نے اصطلاحات توضیح المسائل کو تکمیل کر دی ہے اور بہت زیادہ وضاحت کر دی ہے. مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اصل میں، یہی کافی ہے. میں یہ پتا ہو کہ بس یہ جتنی باتیں ہیں یہ احتیاط واجب کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، یہ بات فتوے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، یہ احتیاط مصحف کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. کافی ہے، ہر چیز کی علت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اجتہاد نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو، تو توضیح کو سمجھنا ہے. اس لیے میں زیادہ وہ بحث نہیں کر رہا جو مراجع کرم اجتہادی بحثیں کرتے ہیں. وہاں سے اگر ہم عبارت کو لے کے آئیں گے تو تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہو جائے گی ٹیچر حضرات کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی اس لیے میں خود کوشش کر رہا ہوں نہ کروں اور آڈیو کم سے کم بنے. ورنہ میں جب بات کرنے پہ آتا ہوں تو بہت زیادہ طولانی اور گھنٹے کی بات ہو جاتی ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ بہت کم سے کم بات کی جائے اور پیغام جلد سے جلد پہنچ جائے.